وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے یہ ذو القرنین کوئی ہماری معلوم تاریخ سے پہلے کی کوئی شخصیت ہے، شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد کے یا اس سے پہلے کے یعنی دور کے لوگ ہوں، کیونکہ ابھی تاریخ میں بہت ساری ایسی باتیں نئی دریافت ہوئی ہیں جس میں عرب کے اندر بڑی بڑی سلطنتوں کا انکشاف ہوا ہے، اور اسی طرح حموری ایک بادشاہ کا انکشاف ہوا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تاریخ ابھی ہم سے بہت گم ہے۔ تو یہ کوئی ایسے، اور یہ بھی گمان کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت خضر ان کے مصاحبین میں سے ہوں وغیرہ۔ تو یہ ذو القرنین انہیں اس لیے کہا گیا دو سینگوں والا کہ ان کا جو سفر ہے وہ انتہائی مغرب میں بھی ہوا اور انتہائی مشرق میں بھی ہوا۔ تو یا ان کی بہت سلطنتیں تھیں، دو دور تھے ان کے، عظیم دور تھے، یا قرن سینگ کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دو سینگوں والا ان کا تاج جو ہے نا وہ دو سینگوں والا تھا۔ اور بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ اسکندر پر بھی جو ہے نا وہ اس کا محمول کیا، لیکن وہ کوئی درست نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو قریب کے دور کی چیز ہے اور معلوم دور کی چیز ہے۔ یہ ان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ قل کہہ دیجئے سأتلو جلد ہی میں تلاوت کروں گا علیکم تم پر منہ اس میں سے ذکرن کچھ نصیحت، ذکر یعنی نصیحت، کوئی نصیحت کی چیزیں اس میں سے ذکر کر دی جائیں گی، یعنی سارا واقعہ نہیں ذکر کیا جائے گا۔ یہ یہود کے کہنے پر اہل مکہ نے سوال کیے تھے نبی علیہ السلام سے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اور یہ ذو القرنین کے بارے میں۔ تو انا یقیناً ہم مکننا ہم نے اقتدار بخشا تھا لہو ان کے لیے فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیا تھا ہم نے انہیں من کل شیء ہر ایک چیز میں سے سبباً ذرائع، واسطے، وسیلے۔ سبب کے معنی رسی کے بھی ہوتے ہیں، پھر ہر ایک ذریعہ، واسطہ، وسیلہ، راستہ، ان سب کے لیے لفظ سبب استعمال ہوتا ہے۔ تو آتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ہر ایک چیز کا اسے سامان عطا کیا تھا، ہر ایک چیز کے ذرائع اور وسائل اسے عطا کیے تھے۔ فاتبع پھر وہ پیچھے لگا سبباً اسباب کے، ایک راستے کے، یعنی اس نے ایک سفر کے لیے سامان تیار کرنا شروع کیا اور ایک عظیم سفر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے تمام اسباب مہیا کیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچا مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہ اس نے پایا ہا اسے یعنی سورج کو، تغرب کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حامئۃ کیچڑ کے، یعنی سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، گرم، سیاہ اور کیچڑ، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے حامئہ، یعنی گرم، سیاہ اور کیچڑ، یعنی ان کس کے عین چشمہ، ووجدہ اور اس نے پایا عندہا اس کے پاس ہی، قوماً کچھ لوگوں کو یعنی انتہائی مغرب میں وہ گیا اور وہاں پر اس نے ایسا منظر دیکھا جس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے جو الفاظ ہیں ان سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے تو ہم ان کو مزید بہتر الفاظ میں کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ بہرحال وہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ قلنا ہم نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین، اما چاہے ان تعذبا یہ کہ تو عذاب دے، و اما اور چاہے ان تتخذا یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم ان میں، حسناً اچھائی کو۔ تو ان الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ذو القرنین جو تھے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ قلنا ہم نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین، قالا کہا اما ہاں من جس نے ظلم ظلم کیا، فسوفا تو جلد ہی، ان قریب ہی، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اسے،
सुम्मा फिर यानी हम मारेंगे उसे, सज़ा देंगे उसे, अजाब देंगे। सुम्मा फिर युरद्दु वो लौटाया जाएगा इला रब्बिही अपने रब की जानिब, फयुअज़्ज़िबुहु फिर वो अजाब देगा उसे, अज़ाबन नुक्रा एक अजाब नागवार, नुक्रन अजनबी नागवार यानी वो अजाब जो अभी दुनिया नहीं जानती है, वो अजाब यानी आखिरत में जहन्नुम में उसे अजाब देगा। तो ये अल्फाज भी बताते हैं कि वो अल्लाह के बहुत ही मुक़र्रब बंदे थे या कि नबी थे, क्योंकि इतना वाज़े अल्फाज में कहा कि जब हम उसे अजाब देंगे तो उसका रब भी उसे जहन्नुम में अजाब देगा। व अम्मा और हाँ मन जिसने आमाना ईमान लाया, व आमिला और अमल किया, सालिहन नेक, फलाहू तो उसके लिए है जज़ाअनिल हुस्ना बदला उम्दा, जज़ा अच्छी जज़ा है उसके लिए। वसनक़ूलु और जल्द ही हम कहेंगे, लहू उससे, मिन अम्रिना अपने हुक्म में, अपने मामले में, अपने यानी कि शरीयत के अंदर, युसरन आसानी की बात, हम उसे अपने मामलात में, अपने हुक्मों में उसे आसानी यानी का कहेंगे। सुम्मा फिर अतबा वो चला, सबबन एक और रास्ते पर, अतबा उसने पीछा किया, सबबन सामान का यानी कि उसने एक और रास्ता, एक और सफ़र करने के लिए असबाब वग़ैरह मुहैया किए। हत्ता यहाँ तक के इज़ा बलगा जब वो पहुँचा, मतले अशम्स तुलू होने की जगह सूरज के, यानी सूरज के तुलू के मकाम पर, वजदा उसने पाया, हा उसे, तत्लुउ के वो तुलू होता है, अला कौमिन ऐसे लोगों पर, लम नजअल के नहीं हमने बनाया, लहुम उनके लिए, मिन दूनिहा उससे वरे, सित्रन कोई पर्दा, यानी उस कौम के और सूरज के दरमियान कोई पर्दा, कोई आड़ नहीं है। गोया कि सूरज जो है उन पर तुलू होता है, हो रहा है, और उनके और सूरज के दरमियान कोई आड़ नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस आड़ से क्या मुराद है। और अल्लाह ने फरमाया कि मतले अशम्स वो सूरज के तुलू होने की जगह है, मशरिक़ की तरफ उनका सफ़र था। कज़ालिक ऐसा ही, कज़ालिका ऐसा ही, यानी जिस तरह के उनका मग़रिब में, इंतहाई मग़रिब में सफ़र था, ऐसा ही उनका इंतहाई मशरिक़ में सफ़र था। और जिस तरीक़े से उन्होंने वहाँ उस कौम को पाया था मग़रिब की जगह पर, और उनके साथ एक सलूक किया था कि जो नेक लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक, और जो बुरे लोग हैं उनके साथ जो है ना उनको मार मारी थी। तो कज़ालिक ऐसा ही मामला यहाँ पर भी यानी हुआ, मग़रिब जैसा मग़रिब के लोगों के साथ हुआ। कज़ालिका इसी तरह, वक़द अहतना और हम इहाता कर चुके, घेरा कर चुके हैं, बिमा लदैहि उसका जो कि उसके पास है, खुबरन खबर से, इल्म से, यानी हमने अपने इल्म से उसके तमाम आमाल का और उसके तमाम चीज़ों का हमने इहाता कर लिया है, यानी हमारे इल्म में वो सब बातें हैं। सुम्मा अतबा फिर वो चला, सबबन एक और रास्ते पर। तो ये यहाँ के सफ़र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह मुख्तसर करके बयान कर दिया है। सुम्मा अतबा फिर वो लगा, पीछे लगा, सबबन ज़राए के साज़ो सामान के, यानी उसने फिर साज़ो सामान तैयार किया और एक और सफ़र उसने किया। हत्ता यहाँ तक के इज़ा बलागा जब वो पहुँचा, बैन सद्दैन दो दीवारों के दरमियान, दो रुकावटों के दरमियान। सद कहते हैं दीवार या रुकावट को, या कोई भी पहाड़ है, चोटी है उसको। वजदा उसने पाया, मिन दूनी हिमा उन दोनों से वरे, कौमन कुछ लोगों को, यानी वो जो दीवारें थीं उनके पास ही उसने कौम पाई, लोग पाए। ला यकादून नहीं करीब जाते थे, यफ़क़हून के वो समझें, कौलन बात को, यानी उनकी जो बात है वो समझी नहीं जाती थी, और वो भी बात को समझते नहीं थे। ला यकादून यफ़क़हून यानी वो बात को समझने के करीब न जाते थे। क़ालू उन्होंने कहा,
یا ذل قرنین، جو بھی وہاں پہ انہوں نے ترجمان کیا ہوگا یا ان سے بات چیت کی ہوگی، یا اللہ رب العزت نے اپنے وحی کے ذریعے سے ان کو علم دیا ہوگا ان سے بات چیت کرنے کا، تو یا ذل قرنین کہا کہ اے ذو القرنین، لوگوں نے کہا ان یاجوج، یقیناً جو یاجوج ہیں، و ماجوج، اور جو ماجوج ہیں، مفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، فَحَلْ، تو کیا، نَجْعَلُ، ہم ٹھہرا دیں، ہم کر دیں، لَکَ، تیرے لیے، خرجن، کوئی چندہ، علی، اس بات پر، ان تجعل، یہ کہ تو کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، سدن، ایک دیوار، یعنی یہ ذو القرنین کو دیکھا کہ وہ بڑی شان و شوکت والا ہے اور اس کے پاس بڑی قوت ہے، طاقت ہے، یا اس کے پاس بڑے اسباب و ذرائع ہیں، اور وہ یعنی کہ معاملات کو سمجھنے والا وغیرہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم چندہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اس دونوں جو دیوار سد ہیں، دونوں رکاوٹیں یا دونوں پہاڑیاں، ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، اور یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، کوئی بہت ہی لمبی دیوار ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میل پر محیط ہو، اور اس کا جو پاٹ ہے وہ بھی بڑا ہوگا، یعنی اس کی چوڑائی بھی کافی زیادہ ہوگی، جو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میلوں میں ہو۔ تو قالا، تو کہا حضرت ذوالقرنین نے، ما مکنی، جو مجھے اقتدار بخشا ہے، فی ہی، اس میں، ربی، میرے رب نے، خیر، وہ بہترین ہے، یعنی جو مجھے اقتدار دیا ہے، تمکنت عطا کی ہے، اختیارات دیے ہیں، یعنی اس مال و اسباب کے اندر، تو وہ میرے رب نے مجھے بڑا بہترین اختیار دیا ہے، یعنی میرے پاس اسباب کی، ذرائع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فَأَعِینُونِی، پس تم اعانت کرو، مدد کرو میری، بقوت، قوت کے ساتھ، یعنی کہ مجھے افرادی قوت چاہیے، مین پاور چاہیے، تم اپنی قوت مجھے دو، اجعل، میں کر دیتا ہوں، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے یعنی یاجوج اور ماجوج کے درمیان، ردمن، ایک دیوار۔ آتونی، تم لاؤ میرے پاس، زبر الحدید، زبر یہ جمع ہے، یعنی پلیٹیں، الحدید، لوہے کی، لوہے کی پلیٹیں میرے پاس لاؤ، لوہے کی تختیاں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یا بلاکس کہنا چاہیے لوہے کے، لاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا ساوا، جب میں برابر کر، جب اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں چوٹیوں کے درمیان، قالا، تو کہا، انفخو، پھونکو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جعلہ، جب کر دیا اس نے اسے، نارن، آگ، قالا، تو کہا، آتونی، لاؤ تم میرے پاس، افرغ علیہ، میں انڈیل دوں اس پر، قطرن، تانبا۔ ابھی تک کی جتنی بھی دیواریں ڈسکس ہوتی ہیں ان میں سے کوئی دیوار ایسی نہیں جو اس طرح لوہے کی بنی ہوئی ہو اور اس کے اوپر اس طرح کا تانبا ڈالا گیا ہو، اور یعنی ہمیں نہیں معلوم ہے، جتنی بھی دیواریں زیر بحث آتی ہیں وہ سب پتھر کی، مٹی کی بنی ہوئی یا کوئی اور ہیں، یعنی ابھی تک کی ہمیں اور کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ دیوار جو ہے نا وہ کہاں ہو، ہماری معلوم زمین جو ابھی تک ہمیں معلوم ہے اس میں ہے، یا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جزیرہ ہے۔ 500 سال پہلے تک تو ہمیں امریکہ کا جزیرہ معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی اور جو بر اعظم ہو وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اور وہ جو ہے نا یہ کہنا کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے یہ ابھی ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے پچھلی صدی میں بعض لندن کے یعنی کہ اس کے برطانوی لوگوں نے کام کیا، اور انہوں نے سمندروں میں سفر کیا اور بڑے بڑے عجیب انہوں نے وہاں سمندروں کے متعلق جو معلومات ہیں وہ شیئر کی ہیں، بتائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا وہ بہت سارا جو دنیا کا حصہ ہے اس گلوب کا وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔
فمستطاعوا پس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے ان یظہروہ یہ کہ وہ چڑھ پائیں اس پر، ومستطاعوا اور نہیں وہ استطاعت رکھیں گے لہو اس کے لیے نقباً سوراخ لگانے کی، سوراخ نقب کرنے کی، سوراخ لگانے کی۔ حضرت تمیم داری کا بھی ایک قصہ احادیث میں بیان ہوا ہے، طویل قصہ ہے، بڑا عجیب ہے، جو دجال کے ساتھ ان کی ملاقات کا ایک قصہ ہے، تو وہ بھی ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے نا، آج سے 1500 سال پہلے کی۔ قالا کہا ھذا رحمت من ربی یہ ایک رحمت ہے میرے رب کی جانب سے، یعنی یہ جو میں نے کام کر دیا ہے یہ میرے رب کی جانب سے ایک رحمت ہے، یہ جو دیوار بنا دی گئی، یاجوج اور ماجوج کو روک دیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ پس جب آئے گا وعد ربی وعدہ میرے رب کا، جَعَلَہُ کر دے گا اسے دکا ریزہ ریزہ، یعنی اس کو جو ٹوٹا ہوا کر دے گا۔ وَكَانَ وعد ربی حقا اور ہے وعدہ میرے رب کا ہو کر رہنے والا۔ وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بَعْضَهُمْ ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموجو کہ وہ گھس رہے ہوں گے فی بعض بعض میں، یعنی وہ انسانوں کے اندر یاجوج ماجوج سب ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ پھر جمع کر لائیں گے ہم انہیں، جمعاً خوب جمع کرنا، یہ گویا کہ قیامت کے قریب ہی کے واقعات میں سے ہوگا۔ وَعَرَضْنَا اور ہم پیش کریں گے، ہم نے پیش کیا، ہم پیش کریں گے جہنم جہنم کو، یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے، عرضاً پیش کرنا یعنی سامنے لانا، الذین وہ جو کانت تھی اعینہم نگاہیں ان کی، یعنی ایسے کافر جن کی نگاہیں تھیں، فی غطاء ایک پردے میں، عن ذکری میری یاد سے، میرے ذکر سے، وکانو اور وہ تھے، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے تھے، سمعاً سننے کی، یعنی میرے ذکر کو، میرے قرآن کو وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے۔